سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، آج بھی ہم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ حسین جو مظہر آیا تطہیر ہیں، جو شمع ایوان نبی ہیں، جو ناصر دین ہیں، جو رونق بزم امام حسن ہیں، جو نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو پسر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، جو جانان کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ حسین کے جن کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کو گلے لگا لیتے اور فرماتے کہ آپ کی مشابہت بالکل آپ کے نانا جیسی ہے۔ وہ حسین کے جن کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم یمن سے اعلیٰ پوشاکیں منگوا کر ان کو ہدیہ کی۔ وہ حسین کے جن کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آپ نے دونوں شہزادگان امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5,000 دینار تحفے میں پیش کیے اور اپنے بیٹے کو 1,000۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، کیا میں امیر المومنین کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا مجھے بھی 5,000 نہیں ملنے چاہیے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تمہارے باپ کا نام علی ہے؟ کیا تمہارے جد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اگر نہیں تو کبھی بھی تم ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے متعلق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرے اور جو اس کے رسول سے محبت کرے وہ پاس ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ آئیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں اس مقدس معطر مطہر گفتگو میں۔ آج میرے پہلے مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت، تقریباً 1 دہائی سے گجرانوالہ میں دین کی خدمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جناب مولانا محمد امیر معاویہ آزاد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، میرے دوسرے مہمان آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ حفاظ کرام، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمیں ایک دفعہ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حافظ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہے کہ کربلا کا واقعہ، کہ جس سے کئی صدیاں جو ہیں وہ آج بھی افسردہ اور آپ دیدہ بھی ہیں اور ہمارے دل چلنی بھی ہیں اس سانے پر۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کربلا کا جو سیاسی منظر تھا، پس منظر تھا، وہ کیا تھا کہ یہ سانحہ پیش آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عثمان بھائی، میدان کربلا کا سیاسی پس منظر، اس کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ 656 عیسوی میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت اگر میں یوں کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر ایک پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے بعد حضرت عثمان کے پروگرام میں ذکر بھی کر چکے ہیں اس کا۔ جی۔ اس کے بعد 661 عیسوی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ صحیح۔ ان کی شہادت کے بعد
اس وقت خلافت کو لے کے کچھ اختلاف ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا. تقریباً 670 میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوا. تو 676 عیسوی میں یزید جو تھا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین مقرر ہوا. تقریباً 680 عیسوی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو ان کے بعد یزید نے حکمرانی کا دعویٰ کیا اور اپنے والد محترم ان کی جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو حاکم تسلیم کروانے کی کوشش کی اور کئی لوگوں سے بیعت بھی لی. اس موقع پہ آ کے مسلمان دو گروہوں میں بٹے. پھر جو کبار صحابہ کرام اور جو کبار تابعین تھے وہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اس خلیفہ کے مقرر کرنے کے اصول کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ان سب کو بخوبی جانتے تھے. یزید ان سب سے عاری تھا. تو جب وہ عاری تھا تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. جب یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ان میں سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے. یزید نے یہ سمجھا کہ اگر آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین میری بیعت کر لیتے ہیں تو جو باقی کبار صحابہ کرام یا تابعین یا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ جو اس وقت میری بیعت کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، سیدنا امام علی مقام کے بیعت کرنے سے وہ میری بیعت کر لیں گے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سیدنا امام علی مقام پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی ولید بن عقبہ کے ذریعے. جب ولید بن عقبہ نے سیدنا امام علی مقام کو تکلیف پہنچانے یا ان کو مجبور کرنے سے انکار کر دیا تو پھر مروان بن حکم کا انتخاب کیا گیا. مروان بن حکم نے اپنے زور پہ، اپنی طاقت کے زور پہ، تلوار کے زور پہ کوشش کی کہ اب میں امام علی مقام کو اس حد تک مجبور کروں گا کہ وہ یزید کی بیعت کر لے. اب امام علی مقام کو مجبور کرنا یہ کسی انسانی عقل اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو کسی انسانی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شہزادہ نبوت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر سکے کہ وہ کسی ناحق بات کو تسلیم کریں اور کسی ناحق چیز کی بیعت کریں. تو انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. انہیں اس حد تک مجبور کیا گیا کہ انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں. تو وہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ میں جب پہنچے تو اہل کوفہ نے خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آل رسول کے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، دین کے ساتھ ہیں. جس طرف آپ ہیں وہ حق ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں. تو آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور ہم جو ہیں وہ مسلمانوں کی ایک طاقت بنیں گے. تو سیدنا امام علی مقام، ان کے بے شمار خطوط، مختلف روایات ہیں سینکڑوں میں، بعض روایات میں ہزاروں میں ان کی تعداد آتی ہے. تو وہ ہزاروں خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے ایک اپنا سفیر بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ واقعتاً اہل کوفہ کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امام علی مقام آئیں.
اب دلوں کے بھید تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. تو جب ایسے امام علی مقام نے وہاں سے کوفہ پہنچے تو انہوں نے غداری کا اظہار کر دیا اور انہوں نے امام علی مقام کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. یہ بیسکس تھوڑا سا مختصر سا سیاسی پس منظر ہے جس کی وجہ سے پھر میدان کربلا برپا ہوا. ایسے ہی یہ تو ایک بڑا وسیع مضمون ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا علامہ صاحب، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا کی وادی میں آ گئے اور پھر 10 محرم الحرام تک رہے. اس دوران جو امام کا کردار ہے اور سامنے والے لشکر سے گفتگو ہے، اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک امتیاز ہے کہ آپ نے جبر کے دور میں مسلمانوں کو کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے، اس پر اسوہ حضرت حسین کی زندگی سے اس امت کو ملتا ہے. بے شک قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک رہنمائی چاہیے تھی کہ جبر کے دور میں کس طرح سے حکمرانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، اقتدار پرستوں کے ساتھ یا ایمان والوں کے لیے کیا بہتر راستہ ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں یا کس طرح حق بات پر ڈٹ جائیں. تو اس میں حضرت حسین کا جو اسوہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما کردار ہے. جی بے شک. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلی واقعہ ہے، تاریخ میں اس کے مختلف روایات مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. میں اس کو مختصراً آج کی نشست میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا اور مجبوراً گھیرا گیا اور انہیں وہاں روک دیا گیا کہ اب آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، تو یہاں 2-3 سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیا کرنے آئے تھے. ایک تو یہ سوال ڈسکس ہونا چاہیے کہ کربلا حضرت حسین کیا کرنے آئے تھے. مختصراً جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ سے جواب لیں گے کہ امت بلا رہی ہے رہنمائی کے لیے اور امام کیوں نہیں آ رہے. صحیح. تو یعنی آپ قیامت کے دن جواب دے ہوں گے. یہاں تک اس حد تک وہ انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کی کوشش کی. الغرض کہ اس وقت جو کبار صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بھی کہ یا حسین آپ ان لوگوں پر اعتبار نہ کریں، انہوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، تو یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذہن تھا یا ان کا اس وقت موقف تھا وہ یہ ہے کہ شریعت کی رہنمائی امت تک پہنچنی چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے میں جس حد تک جا سکتا ہوں وہ میں اپنا کردار ادا کروں گا، اور اس میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا، میری شہادت ہو سکتی ہے، لیکن آنے والی امتوں کے سامنے منافقین کا اور دشمنوں کا کردار ہمیشہ کے لیے کھل کر سامنے آنا ہے. یہ حضرت حسین کا ایک موقع. تو منع کرنے کے باوجود بھی حضرت حسین چلے، اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اور اس وقت حضرت حسین کا پہلے موقف یہ تھا کہ شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے، شریعت کی رہنمائی بھی یہ ہے کہ جب تک کوئی جابر حکمران مسلط ہوتا ہے مسلمانوں پر، تو جب تک اس کی حکومت اسٹیبلش نہ ہو جائے، یعنی پورے علاقے پہ پوری امت مسلمہ پر وہ تسلط اپنا قائم نہ کر لے، اس وقت تک اس کی حکومت کو روکا جا سکتا ہے اور روکنے کے راستے تلاش کرنے چاہیے. صحیح. لیکن اگر کوئی حکومت، کوئی جابر حکمران اپنی حکومت اسٹیبلش کر دے اور قائم کر دے تو پھر اس کے بعد مصالحت کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح. تو حضرت حسین نے جب یہ دیکھا کہ عراق کے لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ عراق کا ایک بہت بڑا خطہ ابھی تک امت مسلمہ کا وہ یزید کی حکومت سے باہر ہے. تو اگر وہاں جایا جائے اور ان کے وہ اگر ساتھ مل جائیں
تو اس جبر کی حکومت کو روکا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. بہرحال وہ مشہور شعر بھی ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. مطلب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن وہ مکہ میں رہے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کوفہ والے نہ بلاتے تو حضرت حسین ابن علی بیعت تو بالکل نہ کرتے، لیکن کم از کم مدینے میں رہتے. صحیح. اور اگر مدینے پر چڑھائی کی کوئی کوشش کرتا یزید کی فوجیں، تو پھر اہل مدینہ حضرت حسین کا ضرور ساتھ دیتے. بے شک. اور ساتھ کیا دیتے؟ اگر شہادت ہی مقدر تھی تو پھر ساتھ سب کے سب شہید بھی ہوتے. لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور، کوفہ والوں کا کردار بھی تو ننگا کرنا تھا نا حضرت حسین نے. بے شک. تو یہ بھی بتانا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ تھے جن کی سازشوں کی وجہ سے یہ خانہ جنگیاں اسلام میں شروع ہوئی. صحیح. وہ کون لوگ تھے کہ جن کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عثمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، گویا بیٹے ہیں، تو اس بیٹے کو بھی جو شہید کروایا گیا اس کے پیچھے کیا سازش تھی. صحیح. وہ کون لوگ تھے کہ جن کی سازشوں کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور مسلمانوں کا ایک پورا گروہ کئی سالوں تک لڑتا رہا، خانہ جنگیاں کیوں وجود میں آئیں. وہ کون لوگ تھے کہ جن پر عمار ابن یاسر کا قتل اور دیگر ہزاروں صحابہ کرام کا قتل بھی آتا ہے. وہ کون لوگ تھے کہ جن کی اس خانہ جنگی کی سازش کے بعد پھر ایک فتنہ خوارج کا پیدا بھی ہوا. تو پھر یہ بھی حضرت حسین کے یعنی اس کردار سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کروایا اور ان کو تنہا چھوڑا اور ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ حضرت حسن نے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے معاویہ سے کیوں صلح کر لی، سیدنا معاویہ سے، آپ کے باپ تو لڑتے رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء الذین یزعمون انہم لی شیعہ، کہ یہ جو لوگ ہمارے حبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ میری بات ہی نہیں مانتے، ان سے بہتر تو پھر معاویہ ہے. اور یہاں تک کہ حضرت حسن کو اپنے ہی لوگوں نے ان کو گرفتار کر کے شامی فوجوں کو بیچنے کا منصوبہ بنایا. جی ایسے ان کے نماز پڑھتے ہوئے ان کا جو سجادہ تھا، ان کا جو مصلی تھا وہ کھینچا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. تو یہ تو ان کا پرانا کردار تھا. بہرحال یہ سب کا سب جو ہے واضح ہوتا ہے حضرت حسین کے اس موقف پر ڈٹنے سے. تو حضرت حسین نے یہ کربلا اس لیے آئے حضرت حسین کہ یہ جو سازش قتل عثمان سے شروع ہوئی ہے یہ آج دیکھتے ہیں آخر کہاں تک جاتی ہے اور اس کا جو ہے اختتام کہاں ہوتا ہے. اور اختتام اس کا یہی ہے کہ بہرحال انہوں نے خون نبی اور خون حیدر، خون حسین کو بھی بہایا. کربلا حضرت حسین آئے، گھیر لیا گیا. وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس وقت کوفہ کے لوگ بدعہدی کر چکے ہیں اور یزید سے ڈر کر، خائف ہو کر، کچھ بک گئے، کچھ ڈر گئے، کچھ کمزور تھے، جھک گئے، اور اس وقت جو ہے اب یہاں پر یزید کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے. تو یہاں پر حضرت حسین نے اپنا موقف تبدیل کیا. اور اب حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ یا تو 3 شرطیں آپ نے پیش کی کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، میں اپنے گھر واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میں وہاں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا اور لڑتا رہوں گا جب تک میری شہادت، یا پھر یزید کے پاس جانے دو. جس طرح ہم نے 20 سال پہلے یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے صلح کی تھی، معاہدہ کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی باتیں طے ہوئی تھی جن پر ہم آگے چل بھی سکیں. تو میں اپنے یزید کے پاس چلا جاتا ہوں اور ہم کوئی دیکھ لیں گے، معاہدہ کر لیں گے آپس میں کہ کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے. اب مصالحت کر لیتے ہیں نا، اسٹیبلش تو ہو گئی، پتہ چل گیا جابر حکمران آ گئے، اب اس کے ساتھ مصالحت کرنی ہے. تو فرمایا مجھے جانے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہاں وہاں بھی نہیں جانے دیں گے. تو تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ یا مطلب 3 باتیں ہو گئی، 3 باتیں جس پر وہاں پر جو ابن زیاد تھا اس نے بڑی سختی دکھائی اور شمر کو بھیجا کہ جا کر ان سے کہیں کہ اسی وقت میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کی جائے، پھر آپ کی جان چھوٹے. تو اس پر حضرت حسین کا وہ مقولہ جو ہے وہ ان کا فرمان تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا ابن مرجانہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تیرے ہاتھ پر
یزید کی بیعت حسین سے مجبوراً تو کروائے گا، یہ میری موت تو ہو سکتی ہے، یہ جبر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ایک تو ان کا یہ پیغام ہے کہ منافقین کا کردار پہچانیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو خون میں نہلایا، صحیح، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کردار سے ہمیں ملتا ہے کہ جبر کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، ایسے ہی کون ہے جو زندہ رہا ہے؟ نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ سخی رہے، نہ غنی رہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن عزت کی زندگی جی جائے، عزت کی موت، شہادت کو سینے سے لگایا جائے۔ شہادت ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک تو ویسے بھی شہادت ایک عظمت ہے، ایک بلندی ہے، ایک مقام ہے جس کے لیے انبیاء دعائیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، مقام محمود پر متمکن ہیں، اور کیا درجہ چاہیے حضور کو، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے مجھے شہادت ملے، میں اللہ کے راستے میں ایک دفعہ مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحیح۔ تو علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کی ہے شہادت حسین کے ذریعے سے، حسین منی وانا من حسین منی وانا من الحسین۔ تو سیدنا حسین کو ایک بڑی عظیم شہادت نصیب ہوئی، بڑی عظیم قربانی حضرت حسین نے پیش کی، اور کوئی مطلب ایسا موقع نہیں ہے جو جہاں پر آپ نے چھوڑا ہو اس کو خلا چھوڑ دیا ہو، مطلب بچے کٹوانے پڑے تو بھی کٹوا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دی، یعنی کسی قسم کہیں جگہ پر کوئی کمی نہیں دکھائی اور کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ بعض لوگ اس کو شہادت حسین کو رونے اور پیٹنے کے ماحول میں بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ مرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ شہادت سے جیسے بچنا چاہ رہے تھے، وہ کوئی جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کربلا کی رات جو 9-10 محرم کی رات ہے، اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حسین اپنی تلوار کو تیار کر رہے ہیں، اسے صاف کر رہے ہیں، اسے تیز کر رہے ہیں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں آخری رات میں نصیحتیں فرمائیں کہ کل ہو سکتا ہے میدان کارزار گرم ہوگا اور اس میں ہم شہید ہو جائیں گے، تو اس پہ آپ نے نصیحتیں فرمائیں کہ میرے بعد کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کس طرح سے امت کے لیے جو ہے وہ اسوہ بننا ہے۔ تو اس میں بھی آپ بالکل مطمئن، اور جیسے ایک آدمی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مشتاق ہو، صحیح، کہ گویا اب ہم شہید ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے۔ تو حضرت حسین کا کردار یہی ہے جو ہمیں آج بھی بلکہ قیامت تک کے لیے سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کہ حق پر ڈٹ جانا پھر چاہے کٹ جانا، یہ حضرت حسین کا موقف، اور یہی حضرت حسین نے اپنایا، اور اس کے درمیان سازشیوں کو اور بے وفائیوں کا کردار بھی بے نقاب کیا کہ اسلام کے اصل دشمن کون ہیں، اور حسین کے نام پر یا آل رسول کے نام پر زیادہ اپنی محبت ظاہر کرنے کے۔ اچھا، اس میں آخر میں بس میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بارے میں ایک بات جو اہل سنت کے نزدیک بھی مسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 گروہ ہوں گے۔ حضرت علی کے بارے میں 3 گروہ، ان کی اولاد کے بارے میں، کہ امت مسلمہ میں 3 گروہ پیدا ہوں گے۔ ایک وہ علی جو تیری عظمت کا انکار کریں گے، صحیح، وہ تو جہنمی ہے، جو اتنا زیادہ تیرا انکار کریں گے کہ تجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، کفر تک پہنچایا لوگوں نے حضرت علی کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ابن زیاد بھی جو ہے نا، یہ اسی کیٹیگری کا بندہ تھا، یہ سمجھتا تھا کہ حضرت حسین باغی ہیں، واجب القتل ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ قتل کرنا اس لیے چاہتا۔ تو ایک وہ طبقہ جو حضرت علی، حسن و حسین کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جائے جو ان کو غلو کرتے کرتے ان کے مقام سے بڑھا دے، یہ بھی گمراہ، اور ایک جو ان کے مقام سے ان کو گرا دے، یہ بھی گمراہ۔ اہل سنت والجماعت کا درمیانی عقیدہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت عرفہ مقام ہے، اور امت کے لیے وہ ایک رہنما کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اس شہادت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو جلا بخشے، ہمیں رہنمائی نصیب فرمائے، حق پر ڈٹنا، حق پر قائم ہونا اور اس کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔
اچھا آپ صاحب جیسے علامہ صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل سے ساری گفتگو فرمائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کربلا کے اندر جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انصار و اصحاب تھے، ان کی جانیں ساریاں تو کمال در کمال، تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ عثمان بھائی، ان کی تعداد کے متعلق شدید اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح. اہل سیر، اہل تاریخ اور محدثین. اچھا، پھر اہل سیر کا آپس میں اختلاف، اہل تاریخ کا آپس میں اختلاف اور محدثین کا آپس میں اختلاف. بہت زیادہ مطلب اس میں شدت ہے. امکان کی حد تک جو واضح اور روشن اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے سیدنا امام حسین نے مختلف مطلب جگہ پہ پڑاؤ کیا. جب وہ نکلے، مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، کوفہ میں پہنچے، مطلب مختلف جو وہ اس کو نا اہل تاریخ نے تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ مدینہ سے ہجرت کرتے وقت ہے. اس متعلق اکثر جو ہیں وہ ماخذ جو ہیں وہ خاموش ہیں. لیکن وہاں پہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب سیدنا امام علی مقام مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، اس وقت سیدنا امام علی مقام کے ساتھ 19 لوگ تھے، جن میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بھی شامل تھے اور کچھ اصحاب بھی شامل تھے. یعنی سب کو ملا کے جو ٹوٹل ہیں وہ 19 افراد تھے. صحیح. دوسرا ان کو جو تقسیم کیا گیا وہ کیا گیا مکہ سے کربلا روانہ ہوتے وقت. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ اس وقت 19 اصحاب تھے، 19 اہل خانہ میں سے لوگ تھے اور 60 جو تھے وہ صحاب تھے. ٹھیک. ٹوٹل یہ تقریباً 79 کی تعداد بنتی ہے. ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور ابن قتیبہ اور ابن عبد نے روایت بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل جو تھے اصحاب کو ملا کے، ساتھیوں کو ملا کے 90 افراد تھے. اور اسی طرح ابن طلحہ اور ابن سباغ نے کہا کہ 82 افراد تھے. صحیح. اور تیسرا جو اس کا حصہ بیان کیا جاتا ہے وہ میدان کربلا کے اندر امام باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کے ساتھ ٹوٹل 145 افراد تھے. صحیح. امام باقر کے نزدیک، جبکہ یعقوبی کے نزدیک 62 افراد تھے اور ایک روایت کے مطابق 72 افراد تھے. اور اسی طرح مسعودی کے نزدیک 500 افراد تھے. اچھا. اور ابن شہر آشوب کے نزدیک 82 افراد تھے. صحیح. یہ مطلب میدان کربلا کی بات ہے. اور جب یوم عاشورہ تھا، جس دن 10 محرم الحرام، جس دن سیدنا امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، اس دن وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام نے 9 محرم کی رات تھی، 10 محرم سے پہلے، اور چراغ کو اپنی انگلی کے ساتھ گل کر دیا، بند کر دیا، اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. میں حسین بن علی، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے یہاں اس کی بھی سفارش کروں گا جو یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا. یہ ہے سخاوت. یہ ہے سخاوت. میں اس کی بھی سفارش کروں گا جو اٹھ کے چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ میری کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی گلہ نہیں ہوگا، ناراضگی نہیں ہوگی. اور میں اس سے وعدہ کرتا ہوں، میں حسین بن علی اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی سفارش کروں گا، وہ چلا جائے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چراغ بند کر دیا، اندھیرا ہے، رات کی تاریخی میں چلا جائے جس نے جانا ہے. لیکن قربان جائے پھر امام کے حساب تھے. تو اس وقت جو ضحاک کی روایت ہے اس کے مطابق تقریباً 72 افراد امام علی مقام کے ساتھ تھے. ٹوٹل اس وقت 72 افراد تھے. اور حسین بن عبد الرحمن کے نزدیک 100 افراد تھے. اور امام طبری فرماتے ہیں کہ اس وقت امام علی مقام کے ساتھ 300 افراد تھے. صحیح. اس طرح ان کو محدثین اور مورخین نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. مشہور زیادہ یہ 72 والی روایت جو مشہور روایت ہے وہ ضحاک کی روایت ہے. امام ضحاکی کے 72 افراد تھے. وہ جیسے جب آپ بتا رہے تھے کہ چراغ کو گل کر دیا، جی، تو جیسے فرما رہے تھے کہ مدینے میں اگر امام ہوتے تو جو سب سے پہلا بندہ چراغ جلانے کے بعد اٹھا حضرت حبیب ابن مظاہر، وہ صحابی رسول بھی تھے. تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جب آپ اگر مدینے میں ہوتے تو کیا کوئی مدینے والا چھوڑتا آپ کو؟
تو جب اس وقت نہیں چھوڑا تو ادھر میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں. وہ ضعیف صحابی سے روایات کے مطابق وہ صحابی رسول بھی رہے, حضرت علی کے صحابی بھی رہے, تو انہوں نے جو سب سے پہلی جو آواز اٹھی وہ تو مدینے والوں کی اٹھی نا, کہ اگر ہم مدینے والا کوئی چھوڑ سکتا ہے آپ کو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مدینے والوں کی وفات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے. جی جی ایسے ہی بے شک. جب اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مظالم کی انتہا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو وہ ہجرت مدینہ کی طرف تھی. صحیح. اور مدینہ کی ہجرت میں اہل مدینہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اس کائنات کے اندر اپنی نظیر آپ ہیں. بے شک. آپ کو دنیا و مافیہا میں ایسی نظیر نہیں ملے گی. اپنے گھروں میں وراثتوں میں حصہ دیا, صرف وراثتوں میں حصہ نہیں دیا. جن کی 2 ازواج تھیں ان میں ان ایک کو طلاق دی اور اپنے بھائی مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. صحیح. انشاءاللہ یہ وفا تھی. حضرت نے جیسے فرمایا تھا کہ اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اگر امام علی مقام مدینہ میں ہوتے تو مدینہ کا بچہ کٹ جاتا. تو بعد میں بھی آواز بھی تو مدینے والوں نے اٹھائی جب بعد امام کی شہادت کے بعد بھی جو اٹھے یزید کے خلاف. جی تو وہ مدینے والے تھے. پروگرام کیا اس کو بولتے ہیں کہ موضوع تو بڑا وسیع ہے لیکن کیونکہ وقت مختصر ہے تو ہم بس حصہ ڈالنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. تو حضرت میرا آپ سے سوال ہے کہ مختصر آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا میں ہوئی, تو وہ کیا لمحات تھے جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا؟ بس جی کائنات کے جو بڑے سانحات ہیں ان میں سے ایک یہ بڑا سانحہ ہے کہ نبی کی اولاد کو گھیر کر جبرن ظلمن 72 افراد کو, تمام مردوں کو تقریباً صرف 2 مرد بچے 2 بچے. ویسے حسن مصنع کی عمر 17-18 سال بتائی جاتی ہے. تو باقی تمام افراد کو ان کے گھر کی خواتین کے سامنے ظلمن قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. بعد میں لاشوں کو بھی پامال کیا گیا, ان کی جسموں کو. اللہ تبارک و تعالی تمام قاتلین حسین پر اور اس منظر کو دیکھنے اور اس پر راضی رہنے والوں پر لعنت فرمائے. آمین. یہ ایک عجیب ثانیہ ہے. اس منظر کو دیکھ کر اس پہ راضی رہنے والوں پہ اللہ لعنت فرمائے. تو مطلب یہ کہ جو پڑھتے ہوئے بھی جو ہے نا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل زخمی ہو جاتا ہے. کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک شخص کو پتہ بھی ہو کہ میری موت ہے سامنے اور بچے بھی ساتھ لیے جا رہا ہے, کتنا حوصلہ چاہیے. وہ صرف مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہونا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور وہاں کوئی خطرے کی چیز ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. تو یہ خطرہ اپنی صرف جان کا نہیں ہے کہ ان کو بچا لیتے, اگر ان کو بچا لیتے تو خطرہ ایمان کا بھی تو ہے نا, دین کا بھی تو خطرہ ہے کہ پھر آنے والے لوگ سب کے سب ڈرے ہی رہتے اور بچتے ہی رہتے, پھر حق کے لیے کھڑا کون ہوتا اور حق زندہ کیسے رہتا. تو سر داد نہ داد دست یزید. میں اس کو ایسے ابن زیاد کہتا ہوں کیونکہ تاریخی لحاظ سے یزید تو وہاں نہیں تھا. سر داد نہ داد دست در دست ابن زیاد. ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, شمر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. تو حقاً کے بنا الہ الہ ہست حسین. اس جبر کے دور میں حضرت علی نے دوبارہ سے اس لا الہ کی بنا کو زندہ کیا جو حضرت حسین نے جو نانا حضرت حسین کے نانا جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کی بنیاد رکھی. اور اس میں شہادت کو کئی جس پہلو سے بھی دیکھیں ایک بڑی عجیب داستان پوری کی پوری بن جاتی ہے, ایک نظیر بن جاتی. مطلب ایک اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ شہید کیوں اتنی مظلومیت سے شہید کیوں سارا گھرانہ ہو گیا, تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو خدا کے راستے میں اتنی ظلمن اور اتنی بے بسی اور مجبوری میں شہادت کے نہج پر پہنچایا اور انہوں نے اسے گلے لگایا. اس امتحان میں کامیاب ہوئے, ڈرے نہیں, جھکے نہیں, بھاگے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے. تو گویا یہ ایک پیغام دیا آخر کو امت تک.
اور ہو سکتا تھا کہ آنے والے معترضین کو یہ اعتراض کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کے لیے لوگوں کے بچے تو کٹوا دیے، اپنے بچا لیے، اپنے گھر سے کوئی قربانی نہیں دی. تو جس پر حضرت حسین کی شہادت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنے گھر سے بھی قربانی دی ہے اور بے مثال قربانی. بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے جذبے سے کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب آمین. بہت شکریہ آفا صاحب آپ کا، آپ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ حالت میں شہید کر دیے گئے. اس وقت بھی جب خون حیدری جوش مار رہا تھا، تو میں آج اپنے پروگرام کا اختتام ان اشعار پہ کرنا چاہوں گا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جب رن میں زلف کار علی ناگہاں چلی، بچھ بچھ گئی صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی، مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، جیسی وہ زلف کار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا، کھا کھا گئی صفوں کو جدھر آئی زلف کار، گہ چھپ گئے تو گاہ نظر آئی زلف کار، سر پر چمک کے تابہ کمر آئی زلف کار، زیں کاٹ کر زمیں پہ اتر آئی زلف کار، پھر تو یہ گل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی. اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصحاب اور ان کے انصار جہاں جہاں پہ آرام فرما ہیں، ان سب کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.